تم جانتے ہو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ اس نے کہا۔ وہی تو جاننا چاہتا ہوں، تیرے منہ سے سننا چاہتا ہوں بڑوے، بول۔ میں نے سختی سے کہا تو وہ تیزی سے بولا، ہمیں پوجا نے یہاں بھیجا تھا۔ اوہ، پوجا، کلیان جی والی؟ بہت پیچھا کیا اس نے تیرے جیسے موالیوں کو یہاں بھیج کر، میں نے حقارت سے کہا، پھر اس کے چہرے پر دیکھ کر بولا، چل لگا فون اپنی پوجا کو، ذرا میں بھی اس سے بات کر لوں۔ میرے یوں کہنے پر اس نے اپنی جیب سے فون نکالا، نمبر پش کیے اور کال ملنے کا انتظار کرنے لگا۔ میں نے فون اس سے پکڑ لیا اور اس کا سپیکر آن کر دیا۔ کچھ دیر بعد پوجا کی آواز گونجی، ارے پوجا، کیسی ہے تو؟ میں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ کون بات کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ارے اتنی جلدی بھول بھی گئی؟ ابھی چند دن پہلے تو مجھے تنہائی میں وقت دینے کو مچل رہی تھی۔ میں کہہ رہا تھا کہ وہ حیرت سے بولی، ویر سنگھ تم؟ اتنی پریشان کیوں ہو پوجا جی؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ مطلب ہمارا دوسرا آدمی بھی تمہارے قبضے میں ہے؟ اس نے یوں کہا جیسے وہاں بیٹھی تڑپ گئی ہو۔ ہاں، پہلے کو تو میں نے مار دیا تھا، میں نے سکون سے یوں کہا جیسے کوئی مکھی مار دی گئی ہو۔ تب وہ تیزی سے بولی، میں جانتی ہوں تم اسے بھی مار دو گے، مگر یہ یاد رکھو۔ چھوڑو مستقبل کی باتیں، سنو مجھے تم سے ایک شکوہ ہے۔ کیسا شکوہ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تم نے کیا غنڈے موالی تھرڈ کلاس قسم کے لوگ بھیجے ہیں؟ کوئی کام کا بندہ بھیجتی، پتہ چلتا کہ کلیان جی والوں نے اپنا کوئی تربیت یافتہ بندہ بھیجا ہے، یا پھر تم خود ہی آ جاتی۔ یہاں بڑی تنہائی ہے، میں نے طنزیہ کہا۔ بہت جلد میں تم تک پہنچ جانے والی ہوں، اس نے غصے میں کہا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا، تم یہاں مکمل تنہائی پاؤ گی، میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تو وہ دھاڑی، بکواس بند کرو، اسے چھوڑ دو، میں سب بھول جاؤں گی۔ چلو چھوڑ دیا، لیکن میرے پاس آنا مت بھولنا، میں نے کہا۔ تم اس لیے وہاں بیٹھے بکواس کر رہے ہو کہ ہم نے تمہیں اتنی اہمیت نہیں دی تھی۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ تم اس قدر خطرناک ہو تو میں تمہیں گولی مار دیتی، اس نے حقارت سے کہا۔ تمہارا حسن کیا گولی سے کم ہے پوجا؟ ہم تو گھائل ہو گئے، اب بتاؤ کیا کرنا ہے اس کا، مار دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے پوچھا۔ چھوڑ دو، اور بتاؤ اس کے عوض کیا چاہتے ہو؟ اس نے میری بات سمجھتے ہوئے پوچھا تو میں انتہائی سنجیدگی سے بولا، ظاہر ہے اس غنڈے موالی کے لیے تم راکیش ورما کو تو مارنے سے رہی۔ ہمارے کچھ لوگ تمہاری طرف پھنسے ہوئے ہیں، انہیں بارڈر تک بھیج دو، میں اسے ہی نہیں کچھ دوسرے لوگ بھی بارڈر سے بھیج دوں گا، ورنہ آج کے بعد میرا یہی فرض ہوگا کہ بارڈر سے ادھر آیا ہوا ہر بندہ اڑا دوں۔ کون سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ وہی جو اکیڈمی میں تھے۔ اپنے بڑوں سے بات کرو، صرف 2 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، میں نے کہا۔ میں ابھی تمہیں بتاتی ہوں، اس نے کہا اور کال بند کر دی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو شعیب میری طرف دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا، یار تم دوسروں کا اتنا خیال رکھتے ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ پھر میں نے بختاور سے کہا، یار ان دونوں کو پانی پلاؤ، کچھ کھانے کو دو، یہ اگلے 2 گھنٹوں تک ہمارے مہمان ہیں۔ ٹھیک ہے، بختاور نے کہا اور اٹھ کر سراہی کی جانب بڑھا۔ میں اٹھ کر رہائشی حصے میں آ گیا۔ صحن میں کچھ نوجوان بیٹھے ہوئے تھے۔ ساوری اماں سین کے کمرے میں تھی، وہ پلنگ پر بیٹھی جاگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اسی پولیس افسر کا فون ملایا جو شام کے وقت پنچایت میں تھا۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہاں بولو علی، اس نے خمار آلود آواز میں کہا۔ وہی 3 جنہوں نے سردار نور حیات کے ہاں پناہ لی ہوئی تھی، جن کا ذکر شام کے وقت بھی ہوا تھا، میں نے اسے بتایا۔ ہاں کیا ہوا؟ اس نے تیزی سے پوچھا۔ انہوں نے ہم پر حملہ کیا، 1 بھاگ گیا اور 2 میرے قبضے میں ہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ ریئلی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میرے ڈیرے پر ہیں، آ کر لے جا سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ مجھے بتائیں میں انہیں گولی مار دوں، وہ دونوں بارڈر پار سے ہیں، میں نے کہا تو وہ تیزی سے بولا، نہیں، انہیں کچھ نہ کہنا، میں پہنچتا ہوں، وہ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوں گے۔ بس پھر آ جائیں، میں نے کہا اور فون بند کر دیا۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور ساوری کے چہرے پر دیکھا، وہ بڑی سنجیدگی سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد بولی، اب پنچایت والی بات تو نہ رہی نا؟ نہیں، وہ اپنی جگہ موجود ہے، بات تو پیروزاں کی ہوئی تھی، میں نے کہا تو وہ دھیمے سے بولی، پھر یہ کیوں؟ ان کے ساتھ جو بھی ہو، ان کے بارے میں تو نور حیات مانا ہی نہیں تھا، یہی اس کی کمزوری تھی، لیکن انہیں چھوڑ دینے کا مطلب تھا کہ ایک خوف ہم پر مسلط رہتا۔ میں نے اسے سمجھایا، تم نے جو کیا اچھا کیا، مگر یہ یاد رکھنا اب یہاں پر تمہارا سب سے بڑا دشمن سردار نور حیات ہی ہوگا، وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے گا کہ… اس نے کہنا چاہا تو میں نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر اسے دونوں ہاتھوں میں لے کر سہلاتے ہوئے کہا، تم نے پریشان نہیں ہونا، ایسے دشمن تو ہماری قسمت میں لکھ دیے گئے ہوئے ہیں نا، جہاں سانپ ہوگا وہاں مارخور تو ہوگا،
یہ کہہ کر میں نے اس کی پریشان آنکھوں میں دیکھا، پھر نرمی سے بولا، تم ایسا کرو، سکون سے سو جاؤ تاکہ صبح مجھے پراٹھے بنا کر کھلاؤ۔ بہت عرصہ ہو گیا مکھن والے پراٹھے نہیں کھائے، ساتھ میں لسی ہوگی نا؟ اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں کچھ دیر تمہارے پاس، مجھے سونا ہے، اس نے کہا اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور اٹھ کر باہر چل دیا۔ میں ڈیرے پر آ گیا تھا، ابھی 1.5 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ بکا راجستھانی کا فون بج اٹھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو میری توقع کے مطابق اسی کا باپ تھا۔ ہاں، لے بات کر اس سے، اس کے باپ نے کہا، اور چند لمحوں بعد ایک خمار آلود نسوانی آواز ابھری، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز سنتے ہی میں جذباتی ہو گیا تھا۔ حیرت ہے تم نے مجھے یاد رکھا، اس کے لہجے میں حیرانگی چھلک رہی تھی۔ میں لمحہ بھر خاموش رہا، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، میں احسان کرنے والوں کو اور دھوکہ دینے والوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ بول، تم سے اس نے معافی مانگی؟ ہاں معافی مانگ لی، روپے بھی دیے ہیں، اس نے خوش ہوتے ہوئے بتایا۔ تم خوش ہو نا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میں خوش ہوں، اس نے تیزی سے کہا۔ چل اب میں اس کے بیٹے کو چھوڑ دوں گا، بتا دے اسے، میں نے کہا تو اس نے فون واپس دیتے ہوئے یہ بات بھی کہہ دی۔ اگلے چند لمحوں بعد اس کے باپ سے بات کر کے میں نے فون بکا کو واپس کرتے ہوئے کہا، چل میں نے تمہیں چھوڑ دیا، ماروں گا نہیں۔ وہ شرمندہ سا میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے کمرے میں بند کر دینے کو کہا۔ مجھے گمان تھا کہ پوجا کا فون بالکل بھی نہیں آئے گا، اگر آ بھی جاتا تو وہ جانے اور وہ لوگ جانے جن سے وہ متعلق تھے۔ ہم سب وہاں پر گپ شپ لگانے لگے، یہاں تک کہ صبح کی نیلگوں روشنی پھیل گئی تھی۔ ایسے میں پولیس افسر کی کال آ گئی، ہم لوگ پہنچنے والے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ تک۔ وہ دونوں ہیں نا ادھر؟ اس نے تصدیق کی، ہاں موجود ہیں، میں نے کہا تو اس نے فون بند کر دیا۔ ڈیرے کے ارد گرد بھاری پولیس فورس آ گئی تھی، صرف میں وہاں کھڑا تھا، باقی سب رہائشی حصے میں تھے۔ وہ کسی بھی غیر متوقع حالات کے لیے تیار تھے، لیکن پولیس آفیسر نے اپنا وعدہ نبھایا، اس نے کسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ ان دونوں کو اٹھایا اور اگلے 5 منٹ میں وہ واپس پلٹ گئے۔ کچھ دیر بعد ہر طرف سکون چھا گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 44 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت ساوری آٹا گوندھ رہی تھی۔ سانول نے دودھ کا بھرا ہوا کین لا کر رکھ دیا تھا، ساتھ میں بستی چراغ شاہ سے 2-3 عورتیں بھی لے آیا تھا۔ گھر کا ایک ایسا ماحول بن چکا تھا جیسے یہاں کبھی کوئی ایک فائر بھی نہ ہوا ہو۔ نیلگوں روشنی ختم ہو گئی تھی، سورج نکل آیا تھا۔ میں صحن میں بچھی چارپائی پر فریش ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے میں میرا فون بج اٹھا۔ میں نے چودھری آصف کا نمبر دیکھا تو مجھے لگا جیسے اسے ساری خبر ہو گئی ہو۔ میں نے کال ریسیو کی تو اس نے بڑے خوشگوار موڈ میں کہا، اچھا کیا تم نے پولیس کی مدد کی، کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ میں نے پوچھا تو وہ بولا، یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اچھا کیا۔ پتہ ہے اس کا اثر کیا ہوا ہے؟ کیسا اثر؟ میں نے پوچھا۔ نور حیات روہی سے بھاگ کر شہر آ گیا ہے۔ کہنے کو تو وہ پیروزہ سے بات کرنے آیا ہے، لیکن یہاں کچھ اور ہی چل رہا ہے، اس نے بتایا۔ کیا چل رہا ہے؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ دیکھ علی، تم نے چاہے مجھے اغوا کیا، چاہے کسی کے کہنے پر مجھے چھوڑا، لیکن چھوڑ تو دیا۔ تم چاہتے تو مجھے قتل کر سکتے تھے، ظاہر ہے میں نے تمہیں نقصان بھی تو پہنچایا تھا۔ وہ ٹھہرے ٹھہرے انداز میں کہتا ہوا خاموش ہوا، پھر لمحہ بھر کے بعد بولا، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارے احسان کا بدلہ دے دوں۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پیروزہ آج 11 بجے کے قریب یہاں سے فلائی کر جائے گی، شاید وہ پھر کبھی ہاتھ نہ آئے۔ اس نے کہا تو میرے اندر سنسنی پھیل گئی۔ 11 بجے کی فلائٹ ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اکلوتا فوکر جہاز اسی وقت جاتا ہے، اس نے بتایا۔ اوہ، میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ تمہارے پاس تقریباً 4 گھنٹے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اگر تم اس دوران کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ اس نے وہ بات کہہ دی جس کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں، میں نے کہا اور کال بند کر دی۔ میں تیزی سے کچن میں گیا، ساوری آٹا گوندھ چکی تھی۔ میں نے اسے بلایا تو پریشان سی اٹھ کر باہر آ گئی۔ میں نے اسے فون کال کے بارے میں بتایا۔ مجھے اندازہ تھا وہ ایسے ہی کرے گی۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، تم فوراً رحمہ مائی سے پوچھو، اس اطلاع کی تصدیق کرو، فوراً۔ ابھی کرتی ہوں، اس نے کہا اور تیزی سے اماں سین والے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے بختاور کو فون کر دیا، اسے ساری صورتحال بتا کر کہا، ہو سکتا ہے ہم ابھی نکلیں، لیکن ہم سارے نہیں جا سکتے، اس نے کہا۔
جو بھی کرنا ہے، جس نے بھی جانا ہے، فوراً تیاری کرو، ہمیں ابھی نکلنا ہے، میں نے تیزی سے کہا اور کال بند کر دی۔ میں ساوری کے پیچھے ہی اما سین کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ رحمہ مائی سے بات سن رہی تھی۔ وہ بات سن چکی تو فون بند کر کے بولی، یہ اطلاع سچ ہے۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو رحمہ کو بھی نہیں پتا، اس نے کہا تو میں نے سوچتے ہوئے کہا، چل کوئی بات نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ کیا تم جا رہے ہو؟ ساوری نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں ابھی نکل رہا ہوں، میں نے اسے بتایا۔ تو پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ کیوں؟ تم کیا کرو گی وہاں جا کر؟ میں نے پوچھا۔ یہاں رہی تو میرے لیے خطرہ ہے، وہاں تمہارے ساتھ رہوں گی تو… اس نے کہنا چاہا تو میں نے ٹوک دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خواہ بہانہ بنا رہی ہے۔ ساوری، یہاں تمہیں کیا خطرہ ہے؟ سب ہے نا یہاں پر، وہاں جا کر تم کیا کر سکتی ہو؟ میں تمہارے ساتھ رہی تو رحمہ مائی سے رابطہ رکھوں گی۔ اگر پیروزہ نکلی تو مجھے رحمہ مائی کو اپنے ساتھ لانا ہے، میں اسے بہاولپور نہیں چھوڑ سکتی۔ اس نے تیزی سے دلیل دی تو میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اسے چلنے کو کہا۔ اگلے 10 منٹ میں ہم بستی چراغ شاہ سے نکل چکے تھے۔ ہم 2 گاڑیوں میں تھے، میرے ساتھ ساوری اور جہانگیر تھے، دوسری گاڑی میں بختاور، شعیب اور مدثر تھا۔ جہانگیر ممکن حد تک تیز رفتاری سے گاڑی بھگائے چلا جا رہا تھا۔ ہم 3 گھنٹوں میں شہر کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بختاور ایئرپورٹ کے پورے علاقے کو جانتا تھا۔ وہ ہمیں بستیوں کے درمیان سے نہر کنارے چلتے ایسے راستوں سے لے گیا جہاں صرف ایک چیک پوسٹ ہمارے راستے میں آئی تھی۔ ہمارے پاس ایک پسٹل تھا جسے ہم نے بڑی خوبی سے چھپایا ہوا تھا۔ تھوڑی سی چیکنگ کے بعد ہمیں جانے دیا گیا۔ صحرا کے درمیان میں بنے ہوئے ویران ایئرپورٹ کی پارکنگ میں ہم نے گاڑیاں کھڑی کی اور ایک شیڈ کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے ہمیں کسی کا انتظار تھا۔ ہمیں وہاں آئے 10-15 منٹ ہو گئے تھے۔ پارکنگ میں صرف 2 گاڑیاں آئی تھیں، ان میں پیروزہ نہیں تھی۔ ممکن ہے وہ پہلے آ چکی ہو اور بورڈنگ لے کر بیٹھ بھی چکی ہو۔ جہانگیر نے اپنا خیال ظاہر کیا تو ساوری نے تیزی سے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ابھی تک ایئرپورٹ تک نہیں پہنچی۔ تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے رحمہ مائی سے کہا ہے کہ جیسے ہی پیروزہ ایئرپورٹ جائے تو مجھے فون کر دے، میں آ کر اسے لے جاؤں گی، ساوری نے بتایا۔ ہو سکتا ہے وہ… میں کہنے ہی والا تھا کہ ساوری کا فون بج اٹھا۔ اس نے تیزی سے کال ریسیو کی۔ ہاں بول رحمہ، یہ کہہ کر وہ سننے لگی، پھر بولی، ٹھیک ہے، تم سامان باندھ لو، میں ابھی آدھے گھنٹے میں تمہیں لے لیتی ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کیا اور میری طرف دیکھ کر بولی، وہ 10-15 منٹ پہلے نکلی ہے اور راستہ آدھے گھنٹے کا ہے، بختاور نے کہا۔ بس پھر مزید 10-15 منٹ انتظار کرو، جہانگیر نے کہا۔ میں اور ساوری ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے، یوں جیسے فوراً ہم پر نگاہ نہ پڑے۔ خوفزدہ بندے کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ چاروں طرف سے چوکنا ہوتا ہے۔ اس نے پارکنگ کی طرف آنا ہی نہیں تھا۔ اسے گاڑی نے ایئرپورٹ کی عمارت کے بالکل سامنے اتارنا تھا جہاں سے اس نے اندر چلے جانا تھا۔ ہم پارکنگ میں اس لیے کھڑے تھے کہ فوراً گاڑی لے جا سکیں۔ بختاور کے ساتھ باقی لوگ اس طرح وہاں پھیل گئے تھے، جیسے ہی پیروزہ کی گاڑی وہاں آئے وہ اپنی کارروائی کر ڈالے۔ ہم سب جانتے تھے کہ یہاں ہر طرف فورسز ہیں، اگر تھوڑا سا بھی کسی کو شک ہو گیا تو پھر ہمیں ہر طرف سے گھیرا جا سکتا تھا۔ میں نے ہر طرف کا جائزہ لے لیا تھا۔ میں نے خیالوں میں 2-3 آپشن پر غور کیا اور ساوری کو وہیں چھوڑ کر ایئرپورٹ عمارت کے اندر چلا گیا۔ میں نے مدثر کو فون کر کے سمجھا دیا کہ کیا کروں تو اس نے کیا کرنا ہے۔ میں اور بختاور اوٹ میں کھڑے بظاہر باتیں کر رہے تھے، لیکن ہماری نگاہ ہر آنے والی گاڑی پر تھی۔ تبھی ایک 4 وہیل تیزی سے آتے ہوئے دکھائی دی۔ وہ جیسے ہی آ کر رکی، بختاور نے ڈرائیور کو پہچانتے ہوئے بے ساختہ کہا، وہ آ گئی۔ ہم تیزی سے باہر کی جانب آئے، تب تک ڈرائیور اپنا دروازہ کھول کر نیچے اتر چکا تھا۔ یقیناً اس نے سامان اتارنا تھا۔ جیسے ہی وہ مڑا، بختاور نے سامنے سے آ کر انتہائی سرعت سے چھلانگ ماری اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تب تک میں نے پچھلا دروازہ کھولا۔ اندر پیروزہ پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پسٹل اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ ڈرائیور نے یہ سب دیکھ لیا تھا۔ تبھی بختاور نے اس پر پسٹل تانتے ہوئے کہا، پیچھے بیٹھو، ورنہ ارد گرد سے گولی آ کر تمہیں لگ سکتی ہے۔ وہ سمجھدار تھا۔ وہ پیروزہ کے دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دروازہ بند بھی نہیں کیا تھا کہ بختاور نے 4 وہیل ایک دم سے بڑھا دی۔ پیروزہ میرے ساتھ سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم پیروزہ کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ بھی ہمارے پیچھے آنے لگے۔ میں نے ایک ہی گاڑی دیکھی تھی، ممکن ہے دوسری گاڑی اس کے پیچھے آ رہی ہو۔ بختاور نے ایئرپورٹ کی حدود سے نکلنا تھا، اس لیے رفتار نارمل کر لی۔ ایک ہی چیک پوسٹ تھی اور وہ آنے جانے والوں کو اتنا زیادہ نہیں دیکھ رہے تھے۔ ہم بغیر چیک کیے ہوئے وہاں سے نکل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ پیروزہ کراہی، علی تم میری بات… بول، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں نے سارے کاغذ نور حیات کو دے دیے ہیں، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہمیں کاغذوں کا کیا کرنا؟ جب تک سارا کچھ ساوری کے نام نہیں ہو جاتا
میں نے لاپرواہی سے کہا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ سب کچھ نام کروا دے گا، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تیرے دستخط جب تک نہیں ہوں گے ایسا کیسے ممکن ہے میری جان؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ پاور آف اٹارنی، اس نے کہنا چاہا تو میں دھاڑتے ہوئے بولا۔ بھاڑ میں گئی تیری اٹارنی، سن میری بات، میں نے کہا تو وہ میری جانب دہشت سے دیکھنے لگی۔ میں نے سکون سے کہا، بستی چراغ شاہ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کر بات کریں گے، اس دوران اگر تھوڑی بہت بھی تیری طرف سے بے غیرتی ہوئی تو میں اسی وقت تمہیں مار دوں گا۔ یہ ڈرائیور کو بھی چیک کر، اس کے پاس اسلحہ تو نہیں ہے؟ بختاور نے میری توجہ ڈرائیور کی طرف کرواتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ تیزی سے اپنی صفائی دینے لگا تو میں نے بختاور سے کہا، اگر اس ڈرائیور نے کچھ بھی کیا تو مرے گی پیروزہ ہی۔ میں نے سرد لہجے میں کہا تو وہ مزید سہم گئی۔ نہیں یار، اتار اسے، یہ خرابی کر سکتا ہے، اس نے کہا اور 4 وہیل روک دی۔ ہم اس وقت ویران صحرا سے گزر رہے تھے، دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے اتارو نہیں، اسے دیکھ لو، میں نے صلاح دیتے ہوئے کہا۔ نہیں اتارو، اس نے نہ جانے کیوں ضد کر لی۔ وہ ڈرائیور نیچے اتر گیا، اتنے میں پیچھے والی گاڑی بھی پہنچ گئی، انہوں نے اسے سنبھال لیا۔ بختاور پھر سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور 4 وہیل بھگا دی۔ سامنے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہاں، اب بولو تم کس طرح مرنا پسند کرو گی؟ میں نے پیروزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے جھک کر میرے پاؤں پکڑ لیے، پھر روتے ہوئے بولی، دیکھ میں تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی، میں اسی لیے باہر چلے جانا چاہتی ہوں، میرا سب کچھ لے لو، مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ ظلم جو تم نے کیے اس کا کیا ہوگا؟ میں تو معاف کر دوں گا، لیکن وہ لوگ کیسے معاف کریں گے؟ میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے بختاور کے بھائی کو مروایا تھا۔ وہ تمام راستے روتی رہی، اس کی حالت ایسے تھی جیسے کسی مجرم کو پھانسی کے تختے تک لے جاتے ہیں۔ وہ کراہتی رہی، روتی رہی، وہ جتنا بھی ایسا کچھ کر رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے وہ بچپن میں دیکھے شعلے آ رہے تھے۔ میری ماں ایک طرف پڑی ہوئی تھی، اس کی سانسیں ختم ہو چکی تھیں، اسی عورت نے اسے مارا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ میرن شاہ کی شکایت لے کر گئی تھی۔ شکایت یہ تھی کہ اس نے اس کی جوان سال بیٹی کو اپنے ڈیرے پر لے جا کر اس کا ریپ کر دیا تھا۔ بجائے اس کی شکایت سننے کے اسی پیروزہ نے میری ماں کو ڈنڈوں سے مار مار کر گھر سے بھگا دیا۔ میں نے اپنی بہن کا بدلہ تو لے لیا تھا، لیکن میری ماں کی لاش اب بھی مجھ سے سوال کرتی تھی کہ اس کا بدلہ میں نے اب تک کیوں نہیں لیا تھا۔ میں اپنے باپ کا احسان مند تھا کہ اس نے مجھے بھاگ جانے کو کہا تھا۔ وہ خود شعلوں میں جل رہا تھا، ہمارے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی، میں بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ میرے اندر اگر زمانے سے لڑنے کی ہمت آئی تھی تو ان شعلوں کی وجہ سے۔ اس بھڑکتی ہوئی آگ کو میں کبھی بھی نہیں بھلا پایا تھا۔ میں کچھ عرصے تک رویا تھا، اسی زمانے نے مجھے اپنی ٹھوکر پر رکھا تھا، لیکن پھر میں نے آنسو پی لیے، انہی آنسوؤں کو میں نے اپنی طاقت بنا لیا۔ میں زمانے کے ساتھ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو ساری زندگی آگ میں جل کر یہاں تک پہنچ گیا تھا۔ کیا ہر کوئی اس طرح ان بے غیرت حکمرانوں سے بدلہ لے سکتا ہے؟ کیڑے مکوڑوں جیسی زندگی گزارنے والے لوگ خود قصوروار ہیں، جن کی وجہ سے یہ ان کے حاکم بن جاتے ہیں۔ ایک دم سے بریک چرچرائے، میں چونک کر اپنے خیالات سے باہر نکل آیا۔ دائیں طرف سے سڑک پر ایک گائے آ گئی تھی، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، دھیان سے بختاور، تم بھی دھیان کرو کہیں یہ تمہارا پسٹل ہی نہ چھین لے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تو میں سنبھل گیا۔ ہم بستی چراغ شاہ پہنچ گئے تھے، ڈیرے کے باہر لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ چاچا سائیں کو بھی خبر ہو گئی تھی، وہ بھی ڈیرے پر پہنچ چکا تھا۔ بختاور نے ڈیرے کے اندر لے جا کر گاڑی کھڑی کر دی۔ پیروزہ 4 وہیل سے نیچے اتری تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، وہ ایک چارپائی پر ڈھہ سی گئی۔ وہ ہونکوں کی مانند ہر طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ کبھی میری طرف دیکھتی اور کبھی ڈیرے کی طرف۔ تم وہ ڈائن ہو جس نے میرے 2 بھائی کھائے ہیں، جانتی ہو نا؟ بختاور نے انتہائی غصے میں کہا۔ وہ خاموشی سے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اتنے میں دوسری گاڑی ڈیرے میں داخل ہوئی، اس میں مدثر جہانگیر کے ساتھ ڈرائیور بھی نکلا۔ ساوری کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ پچھلی گاڑی میں ہوگی، جہانگیر نے یوں ہی کہا۔ اور پچھلی گاڑی کہاں ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ میں نے دیکھی تو نہیں، جہانگیر نے کہا تو ایک دم سے بے چینی میرے اندر پھیل گئی۔ ساوری کو اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ وہ کہاں گئی؟ اگر وہ رحمہ مائی کو لینے گئی تھی تو اب تک واپس پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے تیزی سے فون نکالا، ساوری کا نمبر ملائے اور کال کر دی۔ دوسری طرف بیل گئی تو اس نے کال ریسیو کر لی۔ کہاں ہو تم؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ میں بس تھوڑی دیر میں پہنچ جاؤں گی، اس نے سکون سے کہا۔ کہاں ہو تم؟ میں نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ میں رحمہ کو لینے چلی گئی تھی، وہ میرے ساتھ ہے، بس میں پہنچ رہی ہوں۔ میں نے سنا تو انہی لمحات میں ایک دم سے میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ اگرچہ میں پیروزہ کو اب کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ کھیل تو سکتا تھا۔
तभी मैंने अफसोसनाक अंदाज में बख्तावर की तरफ देखते हुए अफसुर्दगी से कहा, सावरी को नूर हयात के लोगों ने अगवा कर लिया है। मैंने इतना ही कहा था कि हर तरफ सन्नाटा छा गया। चाचा साईं ने यूं मुझे देखा जैसे मैंने कोई अनहोनी कह दी हो। ओह, मुझसे गलती हो गई, मैं साथ नहीं गया। जहांगीर ने रोहांसा होते हुए कहा तो बख्तावर ने पूछा, क्या कहते हैं? कह रहे हैं कि सावरी को ले जाना है तो पेरोजा वापस कर दो। ओह, सारी मेहनत अकारत गई। बख्तावर ने बेबसी से कहा तो पेरोजा उठी और तन कर खड़ी हो गई। उसने हम सब की तरफ देखा और हकारत भरे लहजे में बोली, अगर तुम मुझे मारोगे तो वो सावरी को मार देंगे, ऐसा ही है ना? हाँ, वो यही कह रहे हैं, मैंने आहिस्तगी से कहा। चलो फिर छोड़ आओ मुझे उनके पास, तेरी तो सारी मेहनत बेकार गई। उसने उसी हकारत भरे लहजे में यूं कहा जैसे मुझे गाली दे रही हो। बोल अली, अब सावरी को बचाना है या इस पेरोजा को ख़त्म करना है? बख्तावर ने अजीब से लहजे में पूछा। वो फैसले का सारा बोझ मुझ पर डालना चाह रहा था। जाहिर है जिसके सामने उसके भाइयों की कातिल खड़ी हो और उससे बदला लेना भी कोई मुश्किल ना हो, जिसे वो सिसका सिसका कर मार भी सकता हो, उसकी हालत को मैं समझ सकता था। सावरी उसके लिए एक नौकरानी की हैसियत रखती थी। पेरोजा के बदले में एक नौकरानी को कुर्बान कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। बख्तावर के यूं पूछने पर, मुझसे फैसला लेने पर मैं अच्छी तरह समझ गया था कि वो कम अज़ कम खुद गर्ज नहीं है। तभी मैंने बेबसी से कहा, बख्तावर, मैंने सावरी को बचाना है। मेरे यूं कहने पर उसने लम्हे में फैसला कुन लहजे में कहा, चल फिर इसे देकर सावरी को ले आते हैं। बख्तावर के लहजे में ऐसी बेबसी थी जैसे कोई जीती हुई बाजी अचानक हार जाने पर होती है। उसकी आंखें आग बरसा रही थी, लेकिन मेरे फैसले के आगे उसने सर झुका दिया था, अपने भाइयों के कातिल को भी छोड़ दिया था। यही वो लम्हा था जब बख्तावर की इज्जत मेरे दिल में घर कर गई। हमारे सामने पेरोजा तनी हुई खड़ी थी। उसने सब की तरफ फातिहाना अंदाज में देखा और फिर चाचा साईं के सामने आकर हितक आमेज लहजे में बोली, दोस्ती अपने जैसों के साथ ही अच्छी लगती है। सरदार तो फिर सरदार ही होते हैं ना। दुश्मनी भी अपने बराबर वालों के साथ की जाती है। तुम जैसे लोगों की दुश्मनी हम जैसे सरदारों के साथ बिल्कुल नहीं जचती। मैं वापस आऊंगी, याद रखना। यह कहकर उसने डेरे पर मौजूद हर शख्स को फातिहाना अंदाज से देखा और बड़े करूफर से फोर व्हील में बैठ गई। मैं देख रहा था पेरोजा ने किस तरह गिरगिट की मानिंद रंग बदला था। मौत को सामने देख कर भी उसके अंदर से खबासत नहीं गई थी। बख्तावर ड्राइविंग सीट पर बैठा, मैं पेरोजा के साथ बैठने लगा तो उसने कहा, आगे बैठ, वहां मेरा एक दोस्त बैठेगा। नहीं, तेरे और बख्तावर के सिवा कोई नहीं जाएगा, उसने तिनक कर कहा। देख पेरोजा, ये ज्यादती है, वहां ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, मैंने लजाजत से कहा। नहीं, सिर्फ तुम और बख्तावर, बाकी सब यहीं, उसने तहकमाना अंदाज में कहा तो मैं आगे बैठ गया। बख्तावर ने फोर व्हील आगे बढ़ा ली। वो तेजी से चल पड़ा। जैसे ही हम बस्ती से जरा दूर हुए, पेरोजा ने अपना सेल फोन निकाल लिया। मैंने बख्तावर से फोर व्हील रोकने को कहा, उसने फोर व्हील रोक दी। मैं उतर कर पीछे आया और उसका सेल फोन छीन लिया। ये क्या कर रहे हो? उसने तहकमाना लहजे में कहा। अभी बताता हूं, मैंने वहशत ज़दा लहजे में कहा तो वो मेरी तरफ देखती रह गई। बख्तावर ने फोर व्हील बढ़ा दी। मैंने अपना सेल फोन निकाला और सावरी का नंबर मिलाकर पूछा, कहाँ हूँ? उसने मुझे वो जगह बताई जहां वो इस वक्त थी। वहां रुक जाओ, मैं आ रहा हूं, मैंने सुकून से कहा। मेरे यूं कहने पर पेरोजा बेताब हो गई। उसने घबराते हुए मेरी तरफ देखा और सहमे हुए अंदाज में बोली, ये तुम किससे बात कर रहे थे? सावरी से, मैंने सुकून से कहा तो बख्तावर ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी हैरत थी। वो तो, पेरोजा बस इतना ही कह सकी, फिर सीट पर यूं ढह गई जैसे मौत को अपने सामने देख लिया हो। वो मुझसे मजीद कुछ पूछ न सकी। अगले 10 मिनट तक मैं वहां पहुंच गया। शुएब गाड़ी से बाहर निकल कर खड़ा हुआ था। हमारे वहां पहुंचते ही सावरी भी गाड़ी से बाहर आ गई। रहमा अंदर ही बैठी रही थी। पेरोजा उन्हें यूं सामने देखकर हैरत से पागल हो गई थी। ये क्या? उसके मुंह से खौफजदा अंदाज में निकला तो मैंने हिकारत भरे लहजे में कहा, सरदार तो फिर सरदार ही होते हैं ना। चल बाहर निकल। बख्तावर ने यूं कहा जैसे वो पागल हो गया हो। उसे सारी बात समझ में आ गई थी। वो गाड़ी से नीचे उतर आया था। पेरोजा सीट पर फैल गई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या कहे। बख्तावर ने उसे बाजू से पकड़ा और खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला। हर तरफ वीराना था। दूर दूर तक सहरा फैला हुआ था। तेज हवा गूंज रही थी। बड़ी छोटी झाड़ियां दीवानावार हिलते हुए माहौल को मजीद खौफनाक बना रही थीं। मेरे, सावरी और बख्तावर के सामने पेरोजा मुजरिमों की मानिंद खड़ी थी। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ गौर से देखता रहा। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे उस पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। तभी मैंने कहा, माफी मत मांगो पेरोजा,
تم اپنی فطرت میں بہت غلیظ ہو، شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، مگر تم تو سردار ہو، سرداروں کی طرح مرو۔ میں کبھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گی، میں روہی کو بھول جاؤں گی، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اگر چند منٹ پہلے تم ایسی بات کرتی، ذرا سا بھی رحم دکھاتی تو شاید میں تمہیں عورت سمجھ کر معاف کر دیتا، لیکن تم وہ سانپ ہو جس کی فطرت میں بس ڈسنا ہی ہے۔ میں تمہیں ابھی موقع دوں تو تم مجھے مار دو۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، بس آخری بار مجھے معاف کر دو، اس نے روحانسا ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں وہاں ڈیرے پر بھی مار سکتا تھا تاکہ بستی والے تمہیں مرتا ہوا دیکھیں، لیکن میں یہاں تمہیں اس لیے لے کر آیا ہوں کہ دنیا کی نگاہ میں تم واپس جا چکی ہو، تمہیں ساوری کے عوض چھوڑا گیا ہے، ہم پر تیرا قتل نہیں پڑنے والا، یہاں پر تمہاری لاش صحرا کے جانور یوں کھا جائیں گے کہ تمہارا وجود ہی مٹ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے پسٹل سیدھا کر کے سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ انہی لمحات میں ساوری نے اپنے ہاتھ میرے پسٹل پر رکھ دیے۔ میں نے وحشیانہ انداز میں اس کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔